بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مکالمہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور اس کے اسباب۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان بستے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں نے علم و ہنر، عدل، سیاست، معاشرت، معیشت کے اندر دنیا بھر کی قیادت کی، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا بھر کے اندر بس تو رہے ہیں لیکن شدید آزمائشوں کا شکار ہیں۔ کیا یہ کسی بیرونی سازش کا نتیجہ ہے یا پھر ہمیں اپنی ہی صفوں کے اندر جھانکنا ہوگا؟ مسلمان اس وقت سیاسی انتشار، تعلیمی زوال، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، اور یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کی چند ایک جھلکیاں ہیں۔ اسی موضوع کے اوپر ہم نے آج جس مہمان شخصیت کو اپنے ساتھ یہاں اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی ہے، وہ اسلامک سکالر ہیں اور اس موضوع کے اوپر مکمل گرفت رکھتے ہیں۔ جناب علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، علامہ صاحب آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور اس کے اسباب ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اور آپ سے ہمیں یہ رہنمائی درکار ہوگی کہ اس وقت سب سے بڑی وجہ آپ مسلم امہ کی بدحالی کی کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے اس انتہائی خوبصورت پروگرام کو جو کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں کرنٹ افیئر ڈسکس ہوں گے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ چینل دیکھا جاتا ہے لوگوں کو کرنٹ افیئر کے حوالے سے صحیح گائیڈنس اور رہنمائی دی جائے گی، تو آپ کے چینل کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھے اور خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور اس کی شدید ضرورت تھی کہ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں کوئی ان کو ڈسکس کرے اور اس حوالے سے کوئی گائیڈنس اور رہنمائی ہو۔ درست۔ تو دوسری بات، آپ نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب، امت مسلمہ کی بدحالی کی وجہ، آپ نے جیسے شروع میں کہا انٹرو میں کہ اس وقت دنیا کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے بھی بڑھ چکی ہے، صحیح۔ اور دنیا کی تقریباً 7 ارب کے لگ بھگ آبادی میں 2 ارب مسلمان بستے ہیں۔ 57 اسلامک ممالک ہیں صحیح۔ جن کی ایک آرگنائزیشن ہے OIC۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد پھر عرب ورلڈ ہے، ایسے ہی۔ وہاں بھی 22 ممالک پر مشتمل عرب لیگ ہے۔ عرب لیگ ہے، بالکل۔ اس کی آبادی بھی تقریباً 480 ملین ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ صرف عرب لیگ کی۔ آپ اس تعداد کو دیکھیں اور اسلامی ممالک کو دیکھیں اور اس کا ماضی سے اگر تقابل کریں، ایک وقت تھا کہ اسلام افریقہ سے لے کر ایشیا سے لے کر یورپ کی دہلیز پر علم کے چراغ جلا رہا تھا۔ درست۔ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، طب میں، ایسے ہی۔ آسٹرونومی میں، یعنی ارضیات سے لے کر فلکیات تک بالکل۔ جتنے علوم تھے، مسلمان دنیا کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ اور علامہ صاحب یہاں قطع کلامی کہ آج کی بھی جدید دور کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ میں اس میں صحیح رہنمائی کریں گے، کہ وہ اسی وقت مسلمانوں سے ہی اخذ کی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر طب میں اگر آپ یورپ کی ہسٹری پڑھیں تو یہ شفا جو طب میں لکھی گئی تھی، اور دیگر ہمارے مسلم سائنسدانوں کی کتابیں طب کے حوالے سے بالخصوص یہاں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ صحیح۔ اور آج بھی ان سائنسدانوں کا ابو علی سینا ہو، اور جابر بن حیان ہو، یا دیگر جتنے بڑے بڑے نام ہیں، رازی سے لے کر ایک
شخص کو آج بھی سائنس کی دنیا میں ابتدائی طور پر فلکیات سے لے کر ارضیات تک اور طب میں بنیادی تصور اور بنیادی رہنمائی کرنے والا اور دور جدید کے جدید طب کا بانی سمجھا جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دور کے بعد ایک تاریکی آئی، اس دور کے بعد ایک اندھیرا آیا. وہ مسلمان جو پوری دنیا کو علم کی خیرات بانٹ رہے تھے، ایسے ہی ہے. اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت، اپنے طرز زندگی سے پوری دنیا ان سے متاثر تھی، اور ان کا نظام حکومت اور دنیا پر پھیلی ہوئی سلطنت آج تعداد میں ہم اس سے زیادہ ہیں. صحیح ہے. ریاستیں بھی ان کی تعداد، جیسے میں نے عرض کیا کہ 57 ممالک ہیں، تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. لیکن وہ جو ہمارا عروج کا دور تھا، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے لیکچرز ہیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے اس دور عروج سے. ایسے ہی ہے. لیکن اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ آج تجھ کو میں بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. درست ہے. آپ جب محنت کرنا، جد و جہد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور سب سے بنیادی بات وہ جو پہلی وحی مصطفیٰ پر علیہ تحیت و ثنا پر غار حرا میں اتری تھی، اقرا، علم کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس علم کے بارے میں کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات، جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے ربی زدنی علما. ساری دنیا میں دعا سکھائی گئی. علم میں سب سے بڑھ کر ذات، لیکن جب خدا سے طلب کی تو دنیاوی اور مادی چیزیں نہیں بلکہ علم کو طلب کیا. بالکل. اور آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. یہ وہ اسلام کی وراثت تھی، یہ وہ چراغ تھا جس کی روشنی میں غار حرا سے مصطفیٰ تشریف لائے اور قوم کو دی وہ روشنی، اور اس کی روشنی مکے کی تاریکی سے نکلتے نکلتے حجاز تک، حجاز سے پھر افریقہ اور یورپ کی دہلیز تک پہنچی. آپ نے جب اس چراغ اور اس روشنی سے اخذ کرنا چھوڑ دیا اور اس نور سے اپنا رابطہ توڑ دیا تو آپ کا عروج پھر روبہ زوال ہوا، پھر پستی آپ کا مقدر ہوئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں جدید ماڈرن دور میں، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، جب فضاؤں میں اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، ایسے ہی ہے، اور مارس پر اور اس چاند پر اسے فتح کرنے اور کمندے ڈالنے کی تیاریاں اس سے آگے کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں. ایسے ہی ہے. آج ہم اس دور میں اس حال پر ہیں کہ اس ساری کی ساری کاوشوں میں ہمارا نام دور دور تک نظر نہیں آتا. ایسے ہی. یہ بنیادی چیز ہے کہ جب آپ اپنے دور کے تقاضوں سے ناآشنا ہو جائیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ تو پھر آپ کبھی نہیں بڑھ سکتے. ہر دور میں گزشتہ دنوں ہمارے ایک عالم دین تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں نے فلاں موضوع پر کتاب لکھی ہے، حدیث پر ذکر کیا. تو میں نے انہیں اپریشیٹ کیا، پر میں نے انہیں کہا کہ ایک چیز جو میں بہت بڑی کمی محسوس کرتا ہوں. فرمانے لگے کیا؟ میں نے کہا میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں جو محسوس کرتا ہوں، تاکہ آپ ذاتی طور پر اپنی کاوش پر اسے تنقید نہ سمجھیں، زمانہ قدیم میں ہماری تفسیریں، ہماری حدیث کی کتابیں، ہماری فقہ کی کتابیں، آپ ساروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جب تفسیر لکھتے تھے، حدیث کی شرح کرتے تھے یا فقہ لکھتے تھے، تو ہمیشہ اپنے دور کے جو نئے چیلنجز ہوتے تھے انہیں اس میں ایڈریس کرتے تھے، ان کا تذکرہ اس کے اندر ان کا ذکر کرتے تھے، ان چیلنجز کو بیان کرتے تھے، پھر ان چیلنجز کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی پیش کرتے تھے. اب میں نے کہا ہم صرف ترجمے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. میں نے کہا درجنوں کتابیں ایک موضوع پر آپ اٹھائیں، اس میں ترجمہ تو ہوگا،
کسی کی کاپی تو ہوگی، خواہ آپ نے اس کو نقل کیا ہو یا اس کا ریفرنس نہ دیا ہو، درست، لیکن جو دور جدید کے مسائل ہیں، اس کو جب آپ کوئی کہتے address ہیں کہ نہیں کر رہا۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کے مسائل کا حل بھی تو قرآن نے بیان کیا ہوگا، بالکل ایسے ہی، حدیث نے بیان کیا ہوگا، تو آپ اس طرف نہیں جاتے بلکہ ایک خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر میں نے ان مسئلوں کو چھیڑا تو شاید مجھ پہ فتویٰ نہ لگ جائے، ایسے ہی، خواہد مجھے خارج کہیں قرار نہ دے دیا جائے۔ میں نے کہا یہ وہ ہماری روش ہے کہ ہم نے دور جدید کے مسائل سے منہ موڑا، نتیجتاً آج ہم سوال دنیا پر- کی ترقی میں ہمارا نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی ذکر ہے، دینی حوالے سے بھی، اور سماجی دنیا کے حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے، آپ جس شعبے کو اٹھائیں ہم اجتماعی طور پر رو بزوال ہیں اپنی اس روش کی وجہ سے۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی آپ نے یہ جو بڑا بھرپور انداز کے اندر اور بڑا جامع ماشاءاللہ اس سوال کا جواب دیا، اس کے اندر جو مجھے سمجھ آئی یہ بات کی، اس میں یہ ہے کہ جو آج ایجوکیشن ہے آپ کی، جو تعلیم ہے، اس کا معیار اور اس کی پسماندگی بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے جو ابھی تک ہم زوال پذیر ہیں۔ اب دیکھیں، ایک وقت تھا کہ جب بغداد کے اندر دنیا بھر کے لوگ علم سیکھنے جاتے تھے، اور آج دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، اس سے اگر کسی نے علم سیکھنے کے لیے آنا ہے تو وہ مغرب کی طرف آئے گا، وہ کسی امریکہ کی یونیورسٹی کو ترجیح دے گا، وہ برطانیہ کی یونیورسٹیز کو ترجیح دے گا، وہ یورپ کی یونیورسٹیز کو ترجیح دے گا، وہ آسٹریلیا کی یونیورسٹیز کو ترجیح دے گا۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کے بغداد کے اندر عصر حاضر کی تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ یہ بد نصیبی دیکھیں کہ قدرت ہم پر کتنی مہربان ہے۔ بعض اوقات لوگ حالات کا شکوہ کرتے ہیں کہ قدرت ہی نے ہمیں نہیں نوازا۔ میں کہتا ہوں ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ امت ہیں، ہم وہ ملت ہیں جسے قدرت نے سب سے زیادہ نوازا۔ کیسے؟ آپ ان 57 اسلامی ملکوں کا جائزہ لیں، ان کی جغرافیائی حدود اربع کو دیکھیں اور اس کے محل وقوع کو دیکھیں۔ دنیا کا بہترین موسم مسلمانوں کو اور اسلامی ملکوں کو دستیاب، ایسے ہی، ان کے زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے، ایسے ہی، اور وہاں سے وہ خزانے نکل کر امریکہ اور یورپ میں روشنی کا اور جدید ترقی کا سبب بنے۔ یہاں کی پوری انڈسٹریوں کو چلانے کا جو اور علامہ صاحب یہ مغرب نے تسلیم کیا، یعنی مغرب نے خود تسلیم کیا کہ ہمیں جو روشنی ملی، ہمیں جو چیزیں ملی، وہ مسلمانوں سے ملی، یعنی ان کی جو اس کتابوں سے وقت ملی۔ میں اس طرف کہہ رہا ہوں کہ جو زمینی خزانے تھے پیٹرول کی شکل میں، دیگر شکلوں میں، صحیح ہے، وہ سارے کے سارے خزانے اللہ نے ہمیں آپ کے قدموں تلے رکھے۔ ایسے ہی، گیس کے خزانے آپ کے پاس، پیٹرول کے خزانے آپ کے پاس، بہترین فصلیں دینے والی زمین آپ کے پاس۔ ایسے ہی، اگر آپ دنیا میں زراعت کے حوالے سے دیکھیں، اسلامی ممالک کی بہترین زمین ہے، یعنی خوراک کے حوالے سے، اناج کے حوالے سے ایسے ہی، خود کفیل ہو سکتے تھے اور پوری دنیا کو دے سکتے تھے۔ زمین کے نیچے خزانے، موسم اچھے، پھر مسلم ممالک کی اکثری آبادی جو ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے، درست، ایک گرم خون آپ کو ملا، یعنی جو چیزیں قدرت کا عطیہ تھیں وہ ساری اللہ نے آپ کو دیں، اللہ گرم خون کی شکل میں جوانوں کی اکثر تعداد، زمینی خزانے، بہترین موسم، اعلیٰ خطہ ارض۔ ان تمام چیزوں میں جو چیز مسنگ لنک تھا وہ کیا تھا کہ وہ جو قدرت آپ پر مہربان تھی، آپ نے اس دور کے حالات کا ادراک کر کے اسے استعمال کیسے کرنا تھا۔ آپ کے زمین کے خزانوں سے جب یورپ میں روشنی ہوئی، ہر دن سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک نئی جہت نظر آتی رہی، بالکل، ایک ایسے ہی، نیا سفر آتا رہا ایسے اور معراج پر چلتے رہے، ایسے ہی، لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو فقط اپنے عیاشی کے لیے اور عیاشی کے ساز و سامان بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ایسے ہی، نتیجتاً ہم نے قدرت کی فیاضی کے باوجود اللہ اپنے آپ سے انصاف نہیں کیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود سب سے کمزور، سب سے بے وقت قوم اگر اس روئے زمین پر بستی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، ایسے ہی، کہ قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا لیکن آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے آج سب کچھ ہونے کے باوجود آپ
تہی دست و دامہ کہلاتے ہیں، ایسے ہی اور جہاں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے محنت و مشقت کر کے، وقت کے تقاضوں کا ادراک کر کے آج ہوا اور فضاؤں پر اپنی سپرمیسی قائم کی ہے۔ کی علام صاحب، یہاں پر تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ملک ہے چھوٹا سا، اس کی اکانومی کا انحصار اس کی پھولوں کی تجارت کے اوپر ہے، لیکن اس نے ایسا کیا، میں نیدرلینڈ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس نے اسی چیز کو اس انداز میں بنایا کہ وہ پوری دنیا کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر لاکھوں نہیں یعنی کروڑوں ٹن جو پھول وہ بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نظام کو ایسی شکل دی کہ وہ آج ایک بہترین اور ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں۔ رام صاحب، آپ نے یہ زبوحالی کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے اسباب کے جائزہ لینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑا خوبصورت کہا کہ اللہ رب العزت کی فیاضی تو آج بھی برقرار ہے۔ تو جو امت کی قیادت ہے اس وقت، یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، کیا یہ عوامی مسائل سے لا تعلق نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہمارے ساتھ ایک اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں پوری دیانت سے کہوں گا کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا اور دھوکہ بھی اپنے لوگوں کو دیا، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اور اس پر مجھے شرح صدر ہے کہ ہم سے مراد وہ جو قوت نافذہ رکھنے والے لوگ تھے، جی، انہوں نے نہ اسلام کو اس کی روح کے مطابق کہیں نافذ کیا، نہ جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق کہیں نافذ کیا۔ اگر وہ جمہوریت ہی نافذ کیے ہوئے ہوتے، جسے جمہوریت کہا جاتا ہے، تو جو یہاں پر اظہار رائے اور یہاں پر انسانیت کی قدریں آپ کو نظر آتی ہیں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک ذمہ دار کارآمد فرد سمجھتا ہے، درست، اور اپنے آپ کو اس عمارت کی ایک اینٹ سمجھتا ہے جسے ریاست کہتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا۔ ہم نے جمہوریت کا نام استعمال کیا، پھر اسے اسلام کے ساتھ مکس کیا، اسلام کے ساتھ مکس کر کے اپنے مفادات کے لیے اسے ہم نے ایک گیم بنایا۔ پبلک کو جب دیکھا کہ یہ اسلام سے محبت کرتی ہے تو اسلام کا نام استعمال کیا، ویسٹ سے ڈیل کرنے کے لیے جمہوریت کا نام استعمال کیا۔ اس بلیک میلنگ کی وجہ سے ہم نے صرف ڈکٹیٹرشپ کی، صحیح، صرف اپنے ذاتی مفادات کو، جو ارباب اقتدار تھے، استعمال کیا، اپنے ذاتی مفادات کو پروموٹ کیا، اپنی ذات کے حصار سے نہ نکل سکے۔ پبلک کو نعرے بڑے خوبصورت دیے، نام بڑے اعلیٰ دیے، لیکن حقیقت میں نہ موجودہ جدید دور کے نظام کو، اور یعنی ان کے سسٹم کو ان کی روح کے مطابق کہیں اپنایا، نہ اسلامی نظام کو اپنایا، دونوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ایسے اور دونوں کے ساتھ فریب کر کے آج نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب ملک سے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس ملک کا یہ بادشاہ تھا، جس ملک کا یہ حکمران تھا، اس کے تو اتنے ملین فلانے جگہ ہیں، ایسے ہی اتنے ملین فلانی جگہ ہیں، اتنی ملین فلانی جگہ ہیں، یہ جہاں جائے گا ساری زندگی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بادشاہ بن کر رہے گا۔ بند کر رہی ہے۔ ان مغربی ممالک میں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہاں کا وزیر اعظم، یہاں کا کوئی ذمہ دار اس طرح ملینز کی پراپرٹیاں اور جائیدادیں بنا کر اپنے لیے مورچے قائم کرے، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ایسے ہی کہ ہمارا جینا بھی اس قوم کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا مرنا بھی اسی قوم کے ساتھ ہے، نتیجتاً ان کے سارے مفادات قوم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر مجھے پہلے دن سے پتہ ہو کہ میں اس قوم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہو کہ میں کہاں کہاں اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں، کہاں کہاں مختلف نظاموں کا مکسچر بنا کر کسی ایک نظام کو بھی امپلیمنٹ نہ کر کے فقط اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہوں، تو ایسے افراد کی کرمنالٹی کا پتہ انہیں اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ آگے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے یورپ میں ان کی جاگیریں ہوتی ہیں، امریکہ سے لے کر سوئٹزرلینڈ تک، اور وہاں سے لے کر آسٹریلیا تک، یہ ایک کرمنل مائنڈ ہوتا ہے۔ جب آپ کو چلانے والے الا ماشاء اللہ ایسی کرمنل مینٹلٹی کے ساتھ آپ پر حکمران ہو کہ جب وقت آئے گا تو پھر مجھے ایک ہیلی کاپٹر چاہیے یہاں سے بھاگنے کے لیے، مجھے ایک جیٹ طیارہ چاہیے یہاں سے بھاگنے کے لیے، وہ قیادت کس طرح اس قوم کی نمائندہ کہلانے کی حقدار ہو سکتی ہے؟ درست، میں نے اس لیے کہا
کہ اسلام تو ہم نے نافذ نہ کیا، اس کے ساتھ تو ہم نے ظلم کیا سو کیا، لیکن کاش جمہوریت ان ممالک کا حصہ ہے جہاں پر ایک حکمران اپنے آپ کو پبلک کو جواب دہ سمجھتا ہے، ایسے ہی اور چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ فارغ ہو جائے، اسے لوگوں سے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس نظام کا ہی اگر حصہ ہوتے تو اپنے لوگوں سے اتنی بے وفائی نہ ہوتی اور امت مسلمہ اس قدر ذبح حالی کا شکار نہ ہوتی۔ تو علامہ صاحب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مغربی ممالک کے اندر آپ نے بات کی کہ وہاں نظام حکومت ایسا ہے، وہاں ڈپلومیسی ہے، لوگ اپنا نمائندہ چنتے ہیں، وہ خود عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، جو کہ اسلام کا تصور تھا کہ اسلام کے اندر جو حکمران ہے وہ ہر عام شہری کو جواب دہ ہے، جس کی مثالیں ہمیں خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی نظر آتی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی نظر آتی ہیں، جو عید کے موقع پر اپنی جو ان کی وائف ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کپڑے لے کر میں نہیں دے سکتا، میری تنہائی اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کر دے سکوں۔ لیکن آج جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس امت کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر آپ کسی حد تک اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا نے مداخلت کی ہے اور انہوں نے امت مسلمہ کو اس حد تک لانے میں کردار ادا کیا ہے کہ وہ ذبح حالی کا شکار ہے اور مسلسل ذبح حالی کا ہی شکار ہے؟ دنیا میں سب سے آسان کام جب آپ کے ارباب اقتدار اور آپ کی جن کے ہاتھ میں زمام حکومت ہو، ان کے لیے آسان طریقہ ان چند طریقوں میں سے جس سے اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں، وہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہوتی ہے صحیح، جو قوم میں سسٹمیٹک طریقے سے پھیلائی جاتی ہے تاکہ جب ضرورت پڑے اس کانسپیریسی تھیوری کے ذریعے لوگوں کے اذہان کو پراگندہ کیا جائے۔ درست، دوسری بلیم تھیوری یا بلیم مینٹلٹی ہے کہ جسٹ ڈونٹ ٹیک اینی رسپانسبلٹی، شفٹ دا برڈن آف دا رسپانسبلٹی ٹو ادر شولڈر۔ رائٹ، آپ ساری زندگی ہر کام کے لیے دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، اچھے کام کے کریڈٹ آپ نے کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، آپ اس کا تمغہ اپنے سینے پر سجانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بالکل ایسے، لیکن کوئی بھی ایسا کرائس، کوئی بھی ایسا غلط فیصلہ، کوئی بھی ایسی چیز جس سے قوم کی تباہی و بربادی میں اس نے بنیادی کردار ادا کیا، اس کے بلیم کے لیے آپ نے کچھ اور شولڈر تیار کیے ہوتے ہیں۔ ہماری پوری امت مسلمہ الا ماشاء اللہ کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ کانسپیریسی تھیوری کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے اذہان کو مکمل ڈائیورٹ کر دیا گیا، درست، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشت و گریبان رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، آپس میں اس پر بعد میں ہم آئیں گے کس طرح ہمارے یہاں سوسائٹی میں پھر قتل و غارت گری ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے۔ یہ ایکچولی اس کانسپیریسی تھیوری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے ایسے ہی، تاکہ اوپر کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جائے، جو اصل تقسیم مسائل کیا ہیں، جاتا ہے۔ اصل مسائل ہیں، اس کی طرف دوسری توجہ نہ چیز جائے۔ کیا ہے کہ جہاں یہ فارمولہ نہ چلے وہاں شفٹ دا بلیم ٹو دا شولڈر آف ادرس۔ میں جب کبھی کبھی ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ بات بہت تسلسل سے میں نے مختلف مذاکروں میں، مجالس میں اہل علم سے بھی اور دوستوں سے بھی سنی کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیتے۔ صحیح، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا کی کوئی قوم ایسی بتا دیں کہ جس کو ترقی اور جس کو عروج تھالی میں پیش کی گئی ہو ایسے ہی، اور اس کو اپنی ترقی کے لیے قربانیاں نہ دینی پڑی ہوں، جد و جہد نہ کرنی پڑی ہو۔ میں ان کو چائنا کی مثال دیتا ہوں کہ کیا چائنا کو یہ اس وقت جو ترقی ہے یہ تھالی میں پیش کی گئی؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے کیا ان کے لیے رکاوٹیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے مشکلات نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے چیلنجز نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا کبھی ان کو آپ نے سنا کہ جی ہمیں کرنے نہیں دیتے؟ زندہ قومیں چیلنجز کا مقابلہ کر کے اپنے لیے راستہ تلاش کرتی ہیں، اور مردہ قومیں وہ اپنے ہر ناکامی کو کسی اور کے ذمہ ڈال کر غفلت کی نیند میں سوتی رہتی ہیں اور مزید غفلت کا شکار ہو کر سستی اور کاہلی کو اپنا قومی نشان بناتی ہیں۔ یہ انتہائی ناقابل برداشت رویہ ہے قوم کے لیے کہ آپ اپنی ہر ناکامی کے لیے کسی شولڈر کو تلاش کریں اور خود اپنی کوتاہی کو، اپنی غفلت کو آپ اس کو مکمل نظر انداز کر دیں۔ علامہ صاحب ہم یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین مکالمہ جاری ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔